نبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین اکرام علیہ الرحمٰن نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حدیث بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا تاجدار دو عالم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ رات کو عبادت میں جو تو مصروف ہوتے اور دن کو جو ہو تو قیام سے مراد عبادت ہے، نماز ہے، اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور کفاروں سے جہاد کیا کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح سے جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نیند سے ہوشیار ہوئے، بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، رسیاں فوراً ٹوٹ گئی اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بات بھی رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور میں ان کو باندھ دوں۔ آخر کار پھر ایک بار موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اس ظالمانے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیر میں اچھی طرح سے جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کو ایک ایک کڑی الگ کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ ہے، بنی اسرائیل کے ولیوں میں معاملہ ہے۔ بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سرپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز کھول دیا۔ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 بالوں سے 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ اتنے لمبے لمبے وہ بال تھے ان کے 8 بال کہ زمین تک وہ بالوں کی لمبان تھی۔ ان 8 بالوں سے اس بیوی نے اپنے شوہر کو باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر ساری محنت رائے گا گئی۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاکی سے
ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی. اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ عز و جل کی غیرت کو جوش آیا. قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں خاکستر ہو گئی. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد، وہ تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے. لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے. امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہوئے. اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے. محترم حضرات، وہ رات شب قدر والی رات ہے جو کل ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تماموں کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں، نعمتوں، رحمتوں سے سرفراز فرمائے. جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تمامی حضرات کی جائز تمناؤں کو، دلی مرادوں کو الہ العالمین پوری فرما. ماہ رمضان کا ہم تماموں کو صدقہ نصیب فرما. ماہ رمضان المبارک کے صدقے اور طفیل فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، رحم فرما اور اپنی رحمت کاملہ عطا فرما. الہ العالمین ہم تماموں کی دعاؤں کو ماہ رمضان کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں رحمتوں کا نزول فرما. ہم مسلمانوں پر بالخصوص اپنی رحمت کاملہ عطا فرما. ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم پر رحم فرما. ماہ رمضان کا واسطہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کے صدقے اور طفیل ہم تماموں کے مرحومین کی اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کے عمروں میں درازی عطا فرما. الہ العالمین دم واپسی پر ہماری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری فرما. الہی بحرمتی جد الحسن والحسین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.